السلام علیکم. تمام دیکھنے والوں کو ہماری اور ISC کی جانب سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شازل اور میرے ساتھ ہیں کو ہوسٹ لائبہ مصطفیٰ, اور آپ دیکھ رہے ہیں عید ISC کے سنگ اونلی آن ISC پروڈکشنز. ہم دونوں فرسٹ سیمسٹر کے FTV کے اسٹوڈنٹس ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگوں کو یہ پتہ تو نہیں چل رہا ہوگا, بٹ انشاءاللہ فیوچر کے اندر ہم اچھے اسٹارز بن جائیں گے. یس, اینڈ دس ول ڈیفینیٹلی ہیلپ اس ان دا فیوچر ٹو پالش آور اسکلز. تو رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, جس نے ہمیں صبر, تقوی اور اثار کا سبق سکھایا ہے. باری تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے روزے, عبادات اور دعاؤں کو قبول کرے. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر اعجاز قریشی اور بریگیڈیئر محمد سفیر وسیر صاحب, ہو از آلسو رجسٹرار ISC. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ شازل, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, آپ کی تو بہت ساری عیدیں امریکہ میں گزری ہوگی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ نے امریکہ میں بہت زیادہ ٹائم گزارا ہے. تو امریکہ کی عید اور پاکستان کی عید کے اندر کیا فرق ہے؟ ویری گڈ کویشچن. امریکہ کی عید میں کسی کو عید ہی نہیں دینی پڑتی, اور پاکستان میں آپ کو چونکہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, چونکہ میں تو اکیلا تھا, وہاں فیملی نہیں تھی, تو بگیسٹ ڈفرینس یہی ہے. لیکن سیلیبریشن جو ہے وہ صرف پاکستان میں ہی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں تو بعض اوقات مجھے پتہ ہے کہ جب میں لندن میں اسٹوڈنٹ تھا تو عید پڑھ کے فوراً یونیورسٹی جا رہے ہوتے تھے, اور US میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ جلدی جلدی عید پڑھتے تھے اور عید پڑھ کے بھاگ رہے ہوتے تھے یونیورسٹی کی طرف یا جاب کی طرف. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. اور پھر ایک جو انوائرمنٹ آف اسپریچویلٹی ہے, جو کہ ایک فضا آپ کو نظر آتی ہے سیلیبریشن کی, وہ انفارچونیٹلی ویسٹ میں نہیں نظر آتی, کیونکہ وہ ہے نہیں نا. ویئر ایز پاکستان میں آپ کو وہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو دس از دا بگیسٹ ڈفرینس, اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو بی ان پاکستان. تو بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے عید کے حوالے سے کچھ دلچسپ سوال پوچھنا چاہوں گا. یو ہیو سروڈ ان دی آرمی, تو آپ کا تو کافی ٹائم, کافی عیدیں ڈیوٹی پہ گزری ہوں گی, تو اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. شازل, میں نے آرمی میں کوئی آئی ہیو سروڈ مور دین 30 ایئرس, اور جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ساری عیدیں ہم نے بارڈر ایریا پہ گزاری, سیاچن پہ گزاری, کوئٹہ میں اور ناردرن ایریاز میں. اور اس کا ایک اپنا مزہ ہے کہ جب فیملی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو ایک آرمی کی اسٹرینتھ ہے کہ ہم اپنے ٹروپس کے ساتھ بھی عید گزارتے ہیں. ہمارے جو سولجرز ہوتے ہیں ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر فیملی کی طرح ہم ان کے ساتھ عید گزارتے ہیں. تو آپ اس عید کا اور فیملی کے ساتھ جو اپنی فیملی ہے اس کے ساتھ ایک کمپیریزن نہیں کر سکتے. تو واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ایک ابھی سولجر سیاچن پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ پہاڑوں پہ ہے, ناردرن ایریا میں ہے, اور اس کی فیملی یہاں پہ ہے, وہ واقعی ڈفرینٹ عید ہے ایز کمپیئر ٹو عید ود دا فیملی. ڈاکٹر صاحب, میٹھا عید کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور اس کو ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں. تو کوئی ایک ایسا میٹھا سویٹ ڈش جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اور آپ کے ٹریڈیشن میں ہو وہ؟ ویل, میٹھا مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے, جو بھی مل جائے. تو جو فیوریٹ ہے وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا US میں رہ کے. میں کیلیفورنیا میں تھا تو وہاں پیلسٹینین اور لیبنیز کمیونٹی کافی بڑی ہے, ایرانین بھی. تو ان کی ایک ڈش ہوتی ہے بکلاوا کہتے ہیں اس کو. یس. تو وہ بکلاوا جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. پاکستان میں بھی ایک شاپ ہے لاہور میں, وہ میرا خیال عریبین ڈیلائٹ کہتے ہیں اس کو, فیروز پور روڈ پہ. تو ان کے پاس وہ ہوتا ہے, تو اٹس اے ویری یونیک ڈش. ایٹ دا سیم ٹائم حلوہ جو ہے وہ اگر اس میں بادام ہوں اور کشمش ڈالی ہو تو دیٹس آلسو فیوریٹ ڈش. جیسے اب آپ سب کو پتہ چل گیا کہ اگر آپ لوگوں کو بکلاوا کھانا ہوگا تو آپ لوگوں نے کہاں سے لینا ہے. تھینک یو ٹو جی جی, اور میرے آفس میں بھی کبھی ہم انشاءاللہ بلائیں گے, کر لیں گے انشاءاللہ, ٹیسٹ کریں گے. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بچپن کی کوئی ایسی نوسٹیلجک میموری ہو عید سے ریلیٹڈ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت روایت تھی اور اب وہ رواج نہیں رہا. شازل, اصل میں آپ مجھ سے پوچھو تو جو عید ہے نا بیسکلی ہوتی ہی بچوں کی ہے. ایسے ہی جو آپ عید ایز اے بچپن میں آپ انجوائے کرتے ہیں وہ بڑے ہو کے آپ نہیں کرتے. تو مجھے یاد ہے, ہم لاہور کے رہنے والے ہیں, انٹیریئر لاہور کے رہنے والے ہیں, کہ عید سے پہلے کپڑے سلوا رہے ہیں, ان کو استری کروا کے رکھ رہے ہیں, رات کو انتظار کر رہے ہیں, شوز ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں. اور پھر عیدی جو ہمیں ملتی تھی ان دنوں میں, آپ کو تو ماشاءاللہ بہت اچھے پیسے ملتے ہیں, ان دنوں تو روپوں میں بات ہوتی تھی, 10-20 روپے, 50 روپے, 100 روپے. تو دوسرے دن ہمارے جو لاہور کے محلے ہیں نا اس میں ہوتے تھے میدان, 2-4-5 گلیاں, تو پھر ایک میدان میں, تو وہاں پہ عید ایک فیسٹیول, عید میلہ لگتا تھا. تو مجھے جو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ابھی بھی یاد ہے نا, وہاں کا قتلمہ. تو ہم عیدی پہ جا کے پیپسی پیتے تھے, کوکو کولا ہوتی تھی ان دنوں میں, اور ساتھ ہم قتلمہ کھاتے تھے. اور کبھی کبھی مجھے یاد ہے کہ میں ایک پیرنٹس نے ایک وائٹ سوٹ مجھے بنوا کے دیا, تو بازار میں ایک پان کی شاپ بھی تھی, تو پتہ نہیں مجھے کیا وہ ایک شوق چڑھا, میں نے جا کے پان بھی لیا اور وہ کھایا.
تو جب گھر آیا تو میرا سارا جو ہے نا وہ ریڈ ہوا ہوا تھا. تو عید جو ہے وہ بچوں کی عید ہے بیسیکلی. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو اس وقت ایک ایکسائٹمنٹ تھی، عید کا ایک اہتمام تھا، اب لوگ اس کو بہت ایزیلی گزار دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کا اہتمام نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے شاید اس وقت کیونکہ ہمیں بہت پاپولیشن کم تھی لاہور میں اسپیشلی، تو لگتا ایسے تھا. لیکن ابھی بھی لوگ بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں عید کو. جو ابھی چاند رات کا کنسیپٹ ہے یہ آج سے 15-20 سال ڈاکٹر صاحب اتنا ابھی بھی نہیں تھا جتنا ابھی سارے بچے انجوائے کرتے ہیں. جیسے آپ نے میری بیٹی ہیں 2، تو وہ ان کا جو چاند رات جب تک وہ مہندی نہ لگوا لیں، چوڑیاں نہ پہن لیں، عید ہوتی نہیں ہے. تو ابھی بھی یس دین اٹ ڈپینڈس آن دی فیملیز کہ اپنے فیملیز کو کیسے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ اس ایونٹ کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں. میرے بچے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کپڑے ہیں ڈز ناٹ میٹر، آپ نے عید کے لیے شلوار قمیض ضرور بنوانی ہے. اگر نہیں بنوا سکتا کوئی تو اس کو نیٹ کر کے رکھنا ہے، لیکن عید والے دن آپ نے نئے کپڑے پہننے ہیں. بچیوں نے اگر وہ چوڑیاں نہیں پہنتی، اگر وہ مہندی نہیں لگواتی، تو پھر عید کس چیز کی ہے؟ تو عید تو نام ہی ایک اٹ از اے گیدرنگ آف یور لوڈ ونس. تو میرا خیال ہے ابھی بھی الحمدللہ عید میں سیلیبریشن ہے، لوگ کر رہے ہیں اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا ویوز ہیں کہ سیلیبریشن کم ہونے لگی ہے کہ زیادہ ہونے لگی ہے؟ لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب لوگ کم عید کو اتنی ایکسائٹمنٹ سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی بڑوں کو سنا ہے ان لوگوں کی عید تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی تھی، وہ زیادہ ملتے جلتے تھے، اب تھوڑا کم ہو گیا. آپ کے کیا ویوز ہیں اس پہ؟ اب ایکچوئل پرائرٹیز تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں. فیسٹیو تو شاید اسی طرح ہی ہے کہ جو عید کی نماز ہے، عیدگاہ میں جانا، مسجد میں، جامع مسجد میں، تو رش میں نے دیکھا کہ اتنا ہی ہوتا ہے یا بڑا ہوگا. روڈز بلاک ہو جاتے ہیں اب پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے. تو پیپل گو اینڈ وہ ایک ریلیجیس فیسٹیوٹیز تو اسی طرح ہی ہے. باقی اگر فیملی گیدرنگز آپ دیکھیں تو یس اس میں فرق آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اگر فیملی میں دیکھیں تو ساری سپریڈ آؤٹ ہے. بہت کچھ بردرز اینڈ سسٹر یورپ میں چلے گئے، کچھ یو ایس میں چلے گئے، سیٹل ہو گئے ادھر. میں واپس آ گیا 20 سال کے بعد، وہ ادھر ہی رہ گئے. تو یہ ایک پرائرٹیز تو چینج ہوئی ہیں فیملیز کے اندر. تو وہ اب آئی ریممبر کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت فادر کے چھوٹے بھائی جو تھے ہمارے چچا وہ بھی آ جاتے تھے، مدر کے بردر جو تھے ہمارے ماموں وہ بھی آ جاتے تھے، خالہ کے بچے بھی آ جاتے تھے. ایک بگ گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا. لیکن اب وہ نہیں اس طرح رہا. اس میں بھی کہ اب سپریڈ آؤٹ ہوگی فیملیز. ایک تو یہ ہے، پھر جب فیملی سپریڈ ہوگی بچوں کی پرائرٹیز بھی چینج ہوگی. اس وقت میکسیمم ایک ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی کزنس کو ملنا ہوتا تھا، سیلیبریشن تھی کہ اکٹھے ہونا سب نے. اب اس وقت ہر بچے کے پاس اپنا اسمارٹ فون ہے اور اس کے ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرتا جاؤں سارا دن بیٹھ کے نا. تو پرائرٹیز چینج ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے میرا خیال فیسٹیوٹیز میں بھی، سیلیبریشن میں بھی چینج آئی. تو بریگیڈیئر صاحب بڑی دلچسپ کانورسیشن ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کریں. اس سے پہلے آپ کی شعر و شاعری کا بہت نام سنا ہے اور وہ بہت عمدہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس عید کے موقع پہ آپ ایک شعر سناتے ہیں. عید کے ریلیونٹ سناؤں؟ جو مرضی آپ کو، جو آپ کا پسندیدہ شعر ہے. یہ تو آپ نے بڑا مشکل سا سوال کر دیا ہے کیونکہ عید کے جو مرضی آپ سنا دیں جو آپ کو دل کے قریب ہے. اس نے کہا تھا سن، عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. اس نے کہا تھا سن، عہد نبھانے کی خاطر مت آنا، کہ عہد نبھانے والے اکثر مجبوری یا مہجوری کی تھکن سے لوٹا کرتے ہیں. تم جاؤ اور دریا دریا پیاس بجھاؤ، جس دل میں بھی اترو، جن آنکھوں میں بھی ڈوبو، میری طلب آواز نہ دے گی. پر جب میری خواہش اور میری چاہت کی لے اتنی تیز اور اتنی اونچی ہو جائے کہ جب دل رو دے تب لوٹ آنا. بہت عمدہ شاعری تھی آپ کی. تو سر تھینک یو. عید کے شاید اتنی نہ مل رہی ہو، لیکن میں جو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ ابھی بھی ہمیں کرنا یہ چاہیے، مطلب ہمیں ابھی بھی آج کے دور میں بھی کہ جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، میں اپنا بتاتا ہوں کہ ہم ابھی بھی یہ کرتے ہیں کہ سارے بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں. سارے بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں. ہم نے جو اپنا سیویاں وغیرہ گھر میں کھاتے ہیں اور ایک ہم لنچ پورے بہن بھائی سارے فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو وہ پیرنٹس کے ساتھ، مدر کے ساتھ. اور اس کے بعد ون آف مائی بردر کرنل صاحب ہیں، وہ ایبٹ آباد میں ہیں. تو ان کو چھٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو ان کے بچوں نے کہا ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے جانا ہی یہیں پہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کو سارے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے پاپا سے لے کے تایا سے لے کے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، چچا سے لے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں اور بچوں کو لائنیں بنا کے عیدی مل رہی ہوتی ہے. تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے
تو عید نام ہی ایکسائٹمنٹ کا ہے ود دا فیملی ممبرس. سر اس کو اختتام کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ عید ایک سیلیبریشن ہوتی ہے اور ڈسپائٹ آپ کی کیا کلاس ہو ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہر بندہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے اور اچھی طرح سیلیبریٹ کر سکے. تو سر آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انفارچونیٹلی نئی چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے, میٹھا نہیں کھا پاتے اور یہ جو عید کی ٹریڈیشنز ہوتے ہیں ان میں پارٹ نہیں لے پاتے, آپ کیا ایڈوائس دیتے ہیں اور آپ ہمیں کیا ایڈوائس دیتے ہیں اس چیز کے اوپر؟ اس میں میری وائف جو ہیں وہ ایپل پائز بناتی ہیں بڑی اچھی, اور وہ شوگر فری بناتی ہیں. اچھا, تو وہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں, کچھ نیبرہڈ میں لوگ ہیں جن کو پھر ہم وہ اسپیشلی دے کے آتے ہیں جا کے. اچھا, تو ادر دین دیٹ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا. پھر تو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ملے لائف میں کر دیں. تو اس کے لیے عید کا ضرورت نہیں ہوتا کہ عید کا ویٹ کریں. کین وین ایور یو ہیو دی اپرچونیٹی ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار ادرس, تو اس کو کرتے رہنا چاہیے, اور ہم اللہ کا شکر ہے کرتے رہتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے اکنامک کرائسس ہیں اس وقت انفارچونیٹلی, اس نے وہ جو سفید پوش لوگ تھے ان بیچاروں کی سفید پوشی کو ختم کر دیا ہے. کہ ایک گڈ مڈل کلاس جو ہے وہ بھی بڑی سیریس کرائسس میں ہے انفارچونیٹلی, میں آپ کو بتاؤں. تو اس کا پھر یہی ہے کہ لیٹس اکاموڈیٹ ایچ ادر, کہ واٹ ایور وی کین ٹو میک ادرز لائف ایزی. جو نبی پاک کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, تو اس میں یہ کہ جب بھی ایک موقع ملے, جب بھی اپرچونٹی ملے ٹو ڈو سم تھنگ گڈ, لیٹس گو اینڈ ڈو اٹ, کہ پتہ نہیں اگلا موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا. تھینک یو. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ کی اس پہ کیا رائے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ایک فیملی ہے ہم, اور ہمارے ساتھ بہت سارے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں گھر میں, ڈرائیورز ہیں, کام والے بہت سارے لوگ ہیں, تو جو ہم ڈریسز اپنے لیے بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی بنانی چاہیے اور ان کو عیدی پوری ملنی چاہیے. الحمدللہ اگر سارے ہم اس طرح سے کریں تو بہت ایک پازیٹیوٹی جاتی ہے اور ان کی بھی عید اچھی ہو جاتی ہے. یہ کرنا چاہیے. اور اس سے آپ دیکھیں جتنے آپ کے نزدیک والے ہیں, آپ کے غریب رشتہ دار ہیں, آپ کے کام کرنے والے ہیں, آپ ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں تو پھر ہی آپ کی عید ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بیچارے ایسے بیٹھے ہوں, پھر تو کوئی خوشی نہ ہوگی. خوشی تو نام ہے شیئرنگ کا, تو شیئرنگ کریں گے تو عید ہوگی. ایسے ہی ہے. تو سر اٹ واز فن ہیونگ یو, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملی ہے ایز فرسٹ سیمسٹر اسٹوڈنٹس, اور آپ کی انکریجمنٹ اور کانفیڈنس کی بدولت ہی ہم آج یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں. شاذل ابھی ہم ان سے عیدی تو لے لیں. شاذل پہلے تو میں آپ کو دونوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ فرسٹ سیمسٹر کے ہیں, اور آپ اتنے پروفیشنلی کہہ رہے ہو. آپ نے شروع میں کہا کہ یو ڈونٹ نو ون ڈے ول بی ویری گڈ پریزنٹرز, اور تو آپ انشاءاللہ ہوں گی. ٹھیک ہے, ویری نائس, ویری ویل ڈن. تو عیدی آپ کو کیا چاہیے؟ میں تو آپ دیکھیں رجسٹرار ہوں, آپ کو چھٹی چاہیے, مارکس چاہیے. سر چھٹیاں بھی دے دیں اور ویسے بھی عیدی دے دیں. ویسے بھی آپ کو عیدی سر دیکھیں ہم فری میں کر رہے ہیں سب کچھ, تو ہمیں آپ کو بیٹا عیدی بھی ملے گی, اور آپ کو ہماری بہت ساری نیک خواہشات بھی ہیں. اینڈ یو ہیو ڈن ایکسیلنٹ جاب, ایکسیلنٹ. آئی ایم ویری ہیپی ود سر. میں I really appreciate this effort of your professor Uruj and his team. It's my first time that I am visiting this studio. تو یہ ایک ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے, اینڈ I wish you all every success in this program. Thank you. میرا خیال ہے کہ یہ بہت آگے بڑھیں گی چیزیں انشاءاللہ, اور I wish you all the happiness and further success to you. تو لائبہ آپ نے یہ مجھے بتانا, یہ آپ نے جب ڈریس کہاں سے لیا؟ میری دونوں بیٹیوں نے ابھی شاپنگ کرنی ہے, تو آئی ول آفر دیم کہ یہ بھی دیکھ لو, بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے سر. وہ لائبہ کنسلٹینسی لیں گی آپ سے. ہاں وہ تو پھر ملے گی. اٹ از مائی فرسٹ ٹائم کہ میں نے آپ لوگوں کا اسٹوڈیو وزٹ کیا ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی دس. اپریشیٹ دی ایفرٹ اینڈ سروس آف یور پروفیسر عروج سمدانی اینڈ ہز ٹیم. یو گائز آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب ماشاء اللہ. ویری ہیپی ٹو سی دا اسٹوڈیو. نارملی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے اسٹوڈیوز نہیں ہوتے, یہ تو ایک بہت پروفیشنل اسٹوڈیوز ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت. تو آئی وش یو آل دی ہیپینیس اینڈ فردر سکسیس ان شاء اللہ. اسٹارٹ یہاں سے کیا, اللہ کرے آپ CNN اور BBC بہت آگے تک پہنچیں گے انشاءاللہ, یا اسی کو آپ BBC اور CNN بنا دیں گے. یونیورسٹی کے اندر ہی CNN اور BBC بن جائے گا انشاءاللہ. وی آر پراؤڈ آف یو, ویری ویل ڈن. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ یور پریشیس ٹائم. تھینک یو. اب ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف خان, جو کہ اسکول آف ڈیجیٹل اینڈ سنیمیٹک آرٹ کے ڈین ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا جی, تھینک یو. اور ہمارے ساتھ ہے ہمارے HOD سید عروج سمدانی. تھینک یو.
تو سر سب سے پہلے میں عید سے ریلیٹڈ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ کی کافی عید ملتان میں بھی گزری ہے, تو آپ ہمیں کوئی ڈفرینس بتا سکتے ہیں کہ ملتان اور لاہور کی عید میں سیلیبریشن میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک عید گزارنے کا تعلق ہے تو صرف ملتان اور لاہور میں نہیں, میں نے بہت ساری جگہوں پہ عیدیں گزاری ہیں, جس میں میرا اپنا جو نیٹو سٹی ہے کوہاٹ, وہاں پہ میں نے عیدیں گزاری. میں نے امریکہ میں عید گزاری, میں نے اس کے علاوہ ٹرکی میں کچھ عیدیں گزاری ہیں اپنے پڑھنے کے دوران میں جب وہاں پہ تھا. تو ہر جگہ ایک اپنا فلیور ہے, ایک اپنا الگ سے ایک مزاج ہے عید گزارنے کا. دیکھیے عید بنیادی طور پہ اچھی گزرتی ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے ریلیٹیوز ہوں, دوست ہوں, عزیز رشتہ دار ہوں, اور ایک ہلکا ہو. جب میں ٹرکی میں تھا تو اس وقت تو میں اکیلا تھا وہاں پہ, تو اکیلے میں جو عید گزرتی ہے وہ آپ جانتے ہیں, اور زیادہ تر تو سو کے گزری. لیکن امریکہ میں میری فیملی میرے ساتھ تھی, اسی طرح سے ملتان میں تو ہمیشہ سے فیملی میرے ساتھ رہی. کوہاٹ میرا نیٹو سٹی ہے, تو میرے بہن بھائی اور دوسرے ریلیٹیو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ کہہ لیجیے بڑی کلرفل عیدیں ہیں الحمدللہ. اور لاہور میں ابھی شفٹ ہوا ہوں, آلدو کہ میرا گھر ہے یہاں پہ, لیکن مجھے صرف پڑھنے کا موقع ملا. میں گورنمنٹ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں چکے, لیکن عید میں نے کبھی لاہور میں نہیں گزاری. تو یہ پہلی عید ہے میں آج لاہور میں گزار رہا ہوں. اور سر آپ نے اپنا بہت سارا ٹائم اٹلی کے اندر گزارا, جیسے سر نے بتایا وہ جب اکیلے ہوتے تھے ٹرکی کے اندر وہ تو سو کے گزارتے تھے, آپ نے اٹلی کے اندر کس طرح عید گزاری اپنی؟ میں سر سے بہت حد تک اتفاق کروں گا کہ پہلی عید پہ تو یہی تھا کہ دوست بہت کم تھے. جو دوست تھے وہ اٹالین تھے, تو پہلے تو انہیں سمجھانا کہ ایسے لگتا تھا کرسمس عید ہے ہماری عید سے زیادہ. سو پہلی عید تو سو کے ہی گزری, پھر آہستہ آہستہ جب دوستی ہوتی گئی پاکستانیوں سے, سو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ادھر عید کا ہوتا تھا. بڑے مزے کی ایک بات وہاں ہوتی تھی کہ جو روم میں مسجد تھی وہاں پہ عید کی نماز, جو ایک ہی بہت بڑی مسجد تھی, وہ عید کی نماز 3 دفعہ میں ہوتی تھی. ایک 8:30 فار ایگزامپل, پھر 9:30, پھر 10:30. تو ایک تو ہر کوئی نہ جو لیٹ بھی اٹھے وہ نماز پکڑ لیتا تھا عید کی. وہاں بڑا ہے فیسٹیول ایک سما ہوتا تھا, کیونکہ ساری نیشنلٹیز کے لوگ آئے ہوتے تھے جو عید کی نماز پڑھنے, صرف پاکستانی نہیں. پھر اس کے بعد باہر نکلتے ہی وہ ان کے شوارمے, برگرز یہ وغیرہ. تو وہاں تو عید یہی ہوتی تھی کہ اپنی عید کی نماز پڑھی, پھر کچھ کھایا پیا. اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ عید کے موقع پہ بھی, کرسمس پہ تو ہوتا تھا, عید پہ بھی کئی دفعہ سر میکڈونلڈ والے کہتے تھے جی مسلمانوں کے لیے زبردست ڈسکاؤنٹ ہے, اسپیشل آفر. اسپیشل آفر ہے. سر بہت سارے مسلمانوں کی عید جو ہے نا وہ میکڈونلڈ گزرتی تھی کھاتے ہوئے اوبیسلی, لیکن فیملی کو مس تو کرتے تھے کہ فیملی کے ساتھ عید اور ہوتی ہے, تو وہ ایک کمی ہوتی تھی. لیکن پھر کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس. ایسے ہی. تو پروفیسر صاحب آپ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عیدی کس کو دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ عیدی کس کو دیتا ہوں؟ عیدی تو دیکھیے اب تو خیر میرے جو بچے ہیں انہی کو زیادہ عیدی ملتی ہے. مسز کو بھی عیدی دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ میرے جو بہن بھائی ہیں, جب میں کوہاٹ میں خاص طور پہ اگر عید کر رہا ہوں سیلیبریٹ, تو جتنے بھی میرے فیملی کے لوگ ہیں 60-70 کے قریب بنتے ہیں, سب کو عیدی دیتا ہوں. جی سر آپ کی تو بہت ساری عید جو ہوں گی وہ سیٹس پہ بھی گزری ہوگی آئی ایم شیور, تو وہ ایکسپیرینس کیسا ہوتا تھا آپ کے لیے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال کیا لائبہ آپ نے, کیونکہ کئی دفعہ تو چینلز کے میں جب کام کر رہے ہوتے تھے یہ ہوتا تھا کہ لائیو شوز ہوتے تھے عید پہ, تو بس عید کی نماز پڑھ کے چینل گئے, رات کو 11 بجے آئے, پھر اگلے دن عید جو ہے چینل گئے اور پھر رات کو آئے. سو وہ بڑا ہیکٹک ہو جاتا تھا, فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے تھے. دوسرے ڈرامے میں یہ ہوتا تھا کہ ڈراموں میں عام طور پہ کوشش یہی 90% چھٹی ہو جاتی تھی کہ وہ, کیونکہ کرو بھی ہوتا تھا, سارے ہوتے تھے. لیکن کبھی نہ کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کوئی ڈرامہ بہت پھنسا ہوا ہے, ریکارڈنگز ہو رہی ہیں, تو کہتے چلیں جی عید کا دن آف کر لیں, اگلے دن آ جائیں. سو یہ جو ہمارا پروفیشن ہے فلم اینڈ ٹی وی کا, میڈیا کا, سر مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو جرنلسٹ کی بھی عید کے دن ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. سر ہم سارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور باہر بیچارے ایک رپورٹر اور کیمرہ مین کھڑے ہوئے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے کہاں نماز پڑھی. تو جو آپ کے اپنے ان دا لائن آف ڈیوٹی, پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے. سو آپ لوگ بھی جب آگے جائیں گے اس فیلڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر کئی دفعہ جو ہے وہ ڈیوٹی فیملی کے اوپر آ جاتی ہے, پرائیورٹی ڈیوٹی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا, کبھی کبھار یس ہوتا ہے.
تو وہ پھر آپ کو جو ہے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن آئی ایم شیور سر وہ بھی اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہوں گے آپ کے لیے, آپ لوگوں کو اور لوگ ملتے ہوں گے جن کے ساتھ آپ عید شیئر کر سکتے ہیں, تو ہاں بڑے وہ اچھا لرننگ ایکسپیرینس ہوتا بالکل ہوگا. بڑی ڈفرینٹ عید ہوتی ہے, کیونکہ پھر آپ کے ساتھ جو آپ کے کرو ممبرز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک چھیڑ چھاڑ وغیرہ ہوتی رہتی ہے, اور ایک آدھا دن چھیڑ چھاڑ میں گزر جاتا ہے, پھر آتا ہے ذہن میں کہ یہ ایک دم کہ یار اب تو گھر بھی جانا ہے, جلدی جلدی کام کرو, پھر سارے اسپیڈ. اور دیکھیے اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ بنیادی طور پہ ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہ بھی ہماری فیملی ہوتی ہے. اگر ہم سیٹ پہ کام کر رہے ہیں, کسی اخبار کے لیے کام کر رہے ہیں, یا اپنے آئی ایس سی کے لیے کام کر رہے ہیں, تو یہ ساری ہمارے فیملی ممبرز ہیں. آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو فیکلٹی ہے, وہ سب فیملی کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید گزارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی جب کبھی موقع ملے, جیسے عروج صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیٹ پہ آپ کی ایک آدھ دن عید کا وہاں پہ بھی گزرا, تو وہ بھی آپ کی فیملی کی طرح کے لوگ ہیں. تو ان سے آپ جب اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہو, ان کے ساتھ آپ جب بیٹھ کے کچھ کھاتے ہو, کچھ پیتے ہو, کچھ اس کے ساتھ آپ ڈسکشن کرتے ہو, تو وہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا ایک مسرت والا لمحہ ہوتا ہے. بہرحال بلکہ سر اس میں سوری میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے عرض کی سیٹ پہ ہوتے ہیں کئی طرح, تو وہ ایک طرح سے اور ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ سیٹ پہ آپ کی ٹیم ممبرز میں کرسچنز بھی ہوتے ہیں, سو وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے عید گزار رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح ہے. سر میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ جیسے اب ہم نے بھی انشاءاللہ فیوچر میں یہ کام کرنا ہے, اور آپ بہت سارے پلیٹ فارم سے بہت سارے چینلز کے ساتھ کام کر چکے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پیشن ہو پھر بھی یہ فیلڈ ایسی ہے کہ کیونکہ 9 to 5 تو ہے نہیں, تو ہیکٹک ہو جاتی ہے, جس کو پیشن ہو اس کو اس سب میں مزہ آتا ہے کہ وہ سیٹ پہ ہی کھانا بھی کھا رہا ہے, سو رہا ہے اور سب کچھ. دیکھیں میں تو آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, جو سیٹ کا کھانا ہوتا ہے نا, ہمارے اس وقت یہ کیمرے پہ شیخ صدیق صاحب کھڑے ہیں, راؤ خالد صاحب ہیں, جو سیٹ کا کھانا ہوتا ہے نا وہ تو ساروں کو بڑا شوق ہوتا ہے کھانے کا, تو بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ سیٹس پہ ہیں. اور جو ٹائمنگز ہیں نا, یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے ورکنگ لانگ آور, 16 گھنٹے 18 گھنٹے شوٹ ہو رہا ہے, آپ نے 16 آورس کام کیا, اس کے بعد آپ 4 گھنٹے سوئے, اگلے دن پھر آگے. مائنڈ باڈی جو ہے نا وہ ایکلمیٹائز ہو جاتی ہے, کسٹم جو ہو جاتی ہے اس چیز کی کہ آپ اتنی دیر کام کریں, کیونکہ اینڈ میں آپ کام تو وہ کر رہے ہیں نا جو آپ کا شوق ہے, زبردستی تو کوئی نہیں آپ سے کرا رہا. زبردستی تو پھر وہ آپ کے 8 to 4 یا 9 to 5 والی جاب, بڑے اچھے پیسے مل رہے ہوں, لیکن آپ سوچتے ہیں کہ جی اچھا کر لی اب کیا کریں, تو عادت ہو جاتی ہے. بالکل وہ جس طرح عاطف اسلم کا گانا ہے, اب تو عادت سی ہو گئی ہے. سر ہمیشہ میرے لیے تو عید کے اوپر ایک ڈش ہوتی ہے جو ہر سال بنتی ہے, اور وہ میری فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم وہ ہر سال کھاتے ہیں. تو آپ کے لیے ایسی کوئی ڈش, میٹھا یا کچھ جو آپ ہر سال بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور وہ ایک ٹریڈیشن بن گیا آپ کے گھر کا؟ ایسے ہے کہ دیکھیں میں اتنا میٹھے کا شوقین تو نہیں ہوں, لیکن مجھے نمکین پسند ہے, اور اس میں اسپیشلی میرے گھر میں مٹن اور فش, یہ 2 چیزیں پریورٹی پہ بنتی ہیں. اور عید میں تو ویسے میرا چونکہ تعلق کوہاڑ سے ہے, میں پٹھان فیملی سے ہوں, گوشت ویسے ہی میری غذا ہے, تو ہم لوگ تو بڑے شوق سے پھر کڑھائیاں ہوں, باربیکیو ہو اور اس طرح کی چیزیں, یہ ہم عید پہ اسپیشلی زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. روٹین میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ عید پہ ذرا اسپیشل ایک ایونٹ بن جاتا ہے. یہ تو عید پہ پھر لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف چکر لگانا پڑے گا سر. بالکل ایسے ہی. آپ لوگ کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن اب ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ایک بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ جو ایک سنگر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, حیدر. اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. اے جذبائے دل گر میں چاہوں, اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی, چلتا تو ہوں ان کی محفل میں. اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی, چلتا تو ہوں ان کی محفل میں. اس وقت مجھے چونکا دینا
جب رنگ پہ محفل آ جائے، اے جذبائے دل گر میں چاہوں. سر اس عید کے موقع کے اوپر اب ہمارا شو اینڈ ہونے والا ہے، تو آپ کوئی میسج اسٹوڈنٹ کے لیے اور باقی پبلک کے لیے دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک بڑا پرمسرت موقع ہے اور میری یہ خواہش ہے اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ ایسے لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو مستحق ہیں. ان کو بھی خوشیاں بانٹنی ہیں ہمیں، ان کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تمام جو ایفرٹس ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے صرف کریں، اور جتنے بھی مختلف ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کو مل بیٹھ کے بھی ریزالو کریں. میری یہ خواہش ہے اور میری انشاءاللہ اللہ پاک سے یہ امید ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، لیکن اس میں ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے ایک جان ہو کے کام کریں اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا پورے کا پورا جو انرجی ہے اس کو سرو کریں. اور اس موقع پہ ہمیں مستحق لوگوں کو بھولنا نہیں ہے، ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنی ہیں. ایسے ہی پروفیسر صاحب، سر عروج اور حیدر، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ لوگوں کے آنے سے ہمیں بہت انکریجمنٹ اور حوصلہ افزائی ملی، اور انشاءاللہ ہم ایسے شوز کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ول بی فیوچر سپر اسٹارس. تھینک یو. اور ویورز، آپ لوگوں کے لیے میرے پاس ایک میسج ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی عید خوب بنانی ہے، اپنی فیملیز کے ساتھ بنانی ہے، اپنے پرانے ٹریڈیشنز فالو کرنے ہیں، اور بچوں کو عیدی بہت زیادہ دینی ہے. تھینک یو.